الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دنیا میں جو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. جیسے سرکاری ملازم ہے، اس کی دنیا کی چند کوڑیاں اس کی تنخواہ ہے، وہ اپنی معمولی سی ملازمت میں اس بات کی بڑی رعایت کرتا ہے کہ کبھی میں ایسی غلطی نہ کر بیٹھوں جس سے میری ملازمت جاتی رہے، اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت اپنی ریاست اور حکومت کا پابند سمجھتا ہے. بالکل یہی معاملہ ایمان والوں کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے. جو صاحب ایمان ہے، صاحب تقویٰ ہے، وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور ہمیں ہر وقت وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کبھی ہم سے کوئی ایسا کام اور عمل نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناراضگی کا سبب بن جائے. جنہوں نے زندگی اس فکر کے ساتھ گزاری، میں یوں کہہ سکتا ہوں بھائی، دین کے اعتبار سے ذمہ دارانہ زندگی گزاری. ایسا نہیں ہمارے پاس دن رات مسائل آتے ہیں، بے لگام ہو کر اچھے خاصے دیندار، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، کسی سے پلاٹ کا سودا کر رہے ہیں، اس نے بیانہ دیا ہے، بعد میں پیسے نہیں دے سکے، بیانہ ہضم ہو گیا. بیانہ کیا ہو گیا؟ ہضم ہو گیا. ان سے کہا بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، شرعاً یہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں ویکھی ہے میری شریعت. الفاظ کیا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کے یہاں بھائی یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے ایسے نیک بندے دیکھے ہیں الحمدللہ کہ کسی سے 100 معاملات کیے ہیں، بیانہ دے دیا گیا، اور بیانہ وہ تھوڑا نہیں، بہت بھاری اور وزنی بیانہ ہو گیا ہے. بعد میں کسی وجہ سے وہ خرید نہ سکے، اور جو خرید نہ سکے وہ پریشان بھی ہے کہ ہمارا اتنا رواج کے مطابق ہمارا اتنا بھاری بیانہ ضبط ہو گیا ہے. لیکن وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ صاحب تقویٰ ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ صاحب تقویٰ ہے. اسی وقت ان کو کہتا ہے بھائی یہ اپنے 50 لاکھ وصول کرو، یہ آپ کا جو 50 لاکھ میرے پاس بیانہ. اب دوسروں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ 50 لاکھ بیانہ واپس مل جائے گا. انہوں نے کہا نہیں واپس نہیں ملے گا، زبردستی آپ کے دروازے پر پھینک کے آؤں گا، چونکہ اللہ کو میرے حساب دینا. اب یہ بندہ بہت اونچے درجے کا متقی ہے. یہ بندہ بھائی کیا ہے؟ بہت اونچے درجے کا متقی ہے. حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہی بزرگی ہے. ہم نے بزرگی پتہ نہیں کس بلا کو سمجھ رکھا ہے. یہی بزرگی ہے، یہی صاحب تقویٰ ہے، یہی بھائی کیا ہے؟ اللہ کا
مقرب بندہ ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے۔ بہرحال حتی اذا جاؤوہا، جب یہ جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، تو اس کے دروازوں کو اپنے استقبال میں کھلا ہوا پائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان سے جنت کے نگران فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، اور خوشی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اب جب ان کو جنت ملے گی، وقالو، تو یہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے ان کی زبان پر بھائی کیا کلمہ ہوگا؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے ہم سے سچے کر دیے۔ ان کی زبان پر اللہ کی تعریف ہوگی، بھائی ان کی زبان پر کیا ہوگی؟ اللہ کی تعریف ہوگی۔ اور قرآن کریم نے اس کلمہ کو، سورہ فاتحہ کا آغاز بھی کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ الذی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ قرآن کی کئی صورتیں اس کلمہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ مومن ہر اچھے کام کے آغاز میں بھی الحمدللہ، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب۔ جنت میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ الحمدللہ، اور ان کی گفتگو ختم کہاں ہوگی؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ذرا میری ایک بات سننا، جب جنتیوں کی گفتگو کا آغاز بھی الحمدللہ، اختتام بھی الحمدللہ، وہ جب کسی گفتگو کو شروع کریں گے الحمدللہ سے، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں الحمدللہ، تو وہ مسلمانوں کو کیوں نہ جنتی کہا جائے اس دنیا میں، ان مسلمانوں کو کیوں نہ جنتی کہا جائے، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسلمان جو ہر کام سے پہلے الحمدللہ کہتے ہیں، ہر کام کے آخر پر الحمدللہ کہتے ہیں، ان کو کوئی نعمت ملتی ہے فوراً کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی کام ہو گیا فوراً کہتے ہیں الحمدللہ، وہ گاڑی پر سوار ہوتے ہیں زبان پر ہے الحمدللہ، وہ منزل پر پہنچتے ہیں زبان پر ہے الحمدللہ، وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں زبان پر ہے الحمدللہ، وہ گھر سے نکل رہے ہیں زبان پر ہے الحمدللہ، کسی کام کے لیے گھر سے نکلے زبان پر ہے الحمدللہ، وہ کام ہو گیا اور زبان پر کیا ہے؟ یہ دنیا میں جن کی زبانوں پر الحمدللہ جاری ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جنتیوں کا کلمہ اللہ نے اس دنیا میں ہی ان کی زبان پر جاری کر دیا۔ بھائی کیا؟ جنتیوں کا کلمہ اللہ نے اسی دنیا میں ان ایمان والوں کی زبان پر کیا کر دیا ہے؟ جاری کا۔ ہم سلام پھیر کے تسبیح کرتے ہیں، ابھی تسبیح آپ سب نے کی ہے، اس میں ہم نے ایک تسبیح کس کی ہے؟ 33 مرتبہ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ یہ کلمات کو ہم غیر معمولی سمجھتے ہیں، انسان ایک غلطی کرتا ہے، جو بات رواج پکڑ لیتی ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اب اس کو آج کل تربوز مارکیٹ میں ہے، اہمیت نہیں، اگر تربوز ختم ہو جائے سردی میں، آپ منڈی میں تربوز دیکھیں، آپ چکنے ہو گئے، اس موسم میں تربوز، اس موسم میں کیا؟ جو چیز عام ہوتی ہے بندہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ دین کی دسیوں باتیں ایسی ہیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن چونکہ وہ عام ہے ہماری بھائی ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا ہم سے کیے ہوئے وعدہ سچا کر دیا، جس نے اپنا ہم سے کیا ہوا وعدہ بھائی کیا کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین، ارض سے مراد بھائی کیا ہے؟ جنت۔ ارض سے مراد کیا ہے؟ بھائی توجہ کرنا، یہ اشکال ہے کہ زمین کدھر آ گئی؟ قرآن نے زمین کا لفظ جنت پر بھی بولا ہے، زمین کا لفظ کس پر بولا ہے؟ جنت پر بھی بولا ہے۔ یہاں ارض سے مراد
جنت ہے، تو قرآن اس لفظ کا اطلاق کر رہا ہے. اس لیے ذرا میری طرف دیکھیے، آسمان کا اوپر والی ہر چیز پر قرآن کریم آسمان کا اطلاق کرتا ہے. لوگوں نے اشکال کر دیا، قرآن میں ہے کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، بس پیچھے چڑھ گئے کہ آسمان سے بارش کدھر ہوتی ہے، وہ تو بادلوں سے ہوتی ہے. بادل تو یہ رہے ہیں، آسمان تو کروڑوں میل اوپر ہے، اور بادل بھائی کدھر ہے؟ بادل تو یہ رہے. آپ نے دیکھا جہاز اڑتا ہے منٹوں میں بادلوں کو کراس کر کے کہاں چلا جاتا ہے؟ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جہاز جو ہے یہ آسمان کو بھی کراس کر کے اوپر چلا جاتا ہے؟ نہیں، آسمان تک تو کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی آسمان سے بارش برساتے ہیں، مراد یہ ہے اوپر سے. یہ مجازات ہیں عربی کے، اور ہر زبان میں کوئی حقیقی معنی ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے؟ مجازی معنی ہوتا ہے. ہاں، مجازات ہر زبان میں ہوتے ہیں، یہ مجازات ہیں. فرمایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہم جنت کے وارث بنائیں گے. یہاں قرآن کریم نے بھائی کون سا لفظ استعمال کیا؟ اورثنا الارض، وراثت کا لفظ بولا ہے. کس کا بولا ہے؟ وراثت کا لفظ کیوں بولا ہے؟ دو وجہ سے. انسان کو باپ دادے سے جو چیز وراثت ملتی ہے نا، اس سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. اس سے بھائی کیا ہوتا ہے؟ وراثت. باپ دادے سے جو کچھ ملے، کہتے ہیں جی میری یہ زمین، یہ مکان، یہ دکانیں میری وراثتی ہیں. اور وراثتی چیز سے بندہ کیا رکھتا ہے بڑا؟ یہ لگاؤ ایک محبوب کلمہ ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس طرح دنیا میں تمہیں وراثتی چیز پر ایک ناز ہوتا ہے، اللہ تعالی تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے. ایسا لفظ بولا جو ایک ایمان والے کے دل میں جنت کے شوق کو پیدا کرتا ہے. جو ایک ایمان والے کے دل میں بھائی کیا پیدا کرتا ہے؟ اور ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. بھائی کہاں سے آئے؟ تو ہمارا اصل وطن کون سا ہے؟ جنت ہے. اس لیے قرآن ایسا لفظ ہمارے سامنے رکھا ہے قرآن نے، جس کو پڑھ کر، جس کی حقیقت کو سمجھ کر ایک مومن کا دل شوق سے بھر جاتا ہے. فرمایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہم جنت کے وارث بنائیں گے. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، وہ جنتی جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے، جہاں چاہیں گے رہیں گے. کوئی پابندی نہیں ہوگی. وہاں کوئی بحریہ ٹاؤن نہیں ہوگا جہاں غریب نہیں جا سکتا. وہاں کوئی ڈیفنس ایریا نہیں ہوگا جہاں، وہاں کوئی اسلام آباد کا ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں سے غریب گزر نہیں سکتا. نہ، فرمایا کہ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں گے ہم جنتیوں کو جانے دیں گے، موج کرے جا کے. ٹھکانے تو ہوگا اپنا اپنا، لیکن ایک دوسرے سے کی ملاقات کے لیے جہاں جانا چاہیں. ایک صحابی ہے، جمعہ میں انشاءاللہ یہ حدیث دوبارہ آئے گی جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی. مرزا جیل میں جیسے خناسوں کو سن کر یوں لگتا ہے بڑوں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، صحابہ اکرام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ قرآن و سنت کو جو صحیح طور پر پڑھے اس کے دل میں صحابہ اکرام کی عظمت پیدا ہوتی ہے. اب ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول، میں ایک بات پر پریشان ہوں. میرا یہاں جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملتا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی. گھر جاتا ہوں بے قرار ہو جاتا ہوں، دل یہ چاہتا ہے جلدی آپ کے پاس آ جاؤں. اس لیے جلدی جلدی آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، اور اس سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. اللہ کے رسول، آج مجھے خیال بہت پریشان کیے ہوئے ہیں.
جنت میں جا کر آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ تو بہت اوپر جنتوں میں ہوں گے، ہم تو نہیں آپ کو مل سکیں گے، ہم تو نہیں آپ کو مل سکیں گے۔ اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ اور استاد ہیں، کچھ سال پہلے سرکاری حج پر گئے، شاہی سعودی حکومت پورے پاکستان سے زعماء کو بلاتی ہے، ان کو بھی بلایا، پوچھا گیا کیسا رہا حج؟ کہنے لگے سہولتوں کے اعتبار سے تو جنتیوں والا حال تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ سہولت، خادم ساتھ، جس چیز کا اشارہ کریں، چونکہ یہ کیا ہے، یہ سرکاری حاجی ہے، سرکاری مہمان ہے، مینا عرفات مزدلفہ جانے کی کوئی پریشانی نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سسٹم، دنیا کی ہر سہولت تصور بھی نہیں کر سکتے، پیسوں سے وہ سہولتیں خریدی جو سعودی حکومت اپنے مہمان حاجی جن کو سرکاری طور پر حج پہ، یعنی جن کی میزبان سعودی حکومت بنتی ہے، سعودی حکومت بلاتی، کہنے لگے ہاں بس ایک چیز اچھی نہیں ہوئی، وہ یہ کہ ہم اپنے کسی دوست کو، کسی محبت کرنے والے کو مل نہیں سکے، چونکہ عام بندے کی وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں تک ہمیں رکھا گیا۔ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جو شاہی مہمان ہوتا ہے اس کو عام بندہ مل نہیں سکتا، ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ ابھی صحابی کے ذہن اللہ کے رسول جنت میں تو ہم آپ سے مل نہیں سکیں گے، وہاں ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، المرء مع من احب، اور وہ قرآن کریم کی جو آیات آئیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر قرآن کی ان آیات کی طرف توجہ دلائی کہ جنت میں ایسا ہوگا، ہر بندہ اپنی جنت میں رہے گا، لیکن اوپر سے جنت والوں کو جب ملنا چاہے تو بھائی کیا ہوگا، مل سکے گا۔ وہاں خواہش پیدا ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آئیں، وہ تو جنت الفردوس کے سب سے اونچے مقام پر ہیں، تو انشاءاللہ وہاں اللہ تعالی ہر جنتی کو یہ نعمت بخشے گا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہے تو بھائی ایمبیسی سے ویزا لگوانا پڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں موج کرو رہو۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو کیا ہی بہترین بدلہ اجر دیا جائے گا۔ بھائی کن کو؟ بھائی کن کو؟ ہاں، عمل کرنے والوں کو۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ بے دین پیر، وہ دین فروش لوگ جو اپنے مریدوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اس نماز سے کچھ نہیں ہوتا، اس روزے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، عمل سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بدبخت دیکھے، میں نے ایک مسجد میں نکاح پڑھانا تھا، جو بچی کا والد ہے وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں 40 سال سے مسجد نہیں گیا، نہ میں جاؤں گا۔ بہت پیر ہے، 40 سال سے کہاں نہیں گیا، مسجد نہیں گیا۔ کیوں جی؟ نماز کی کوئی اوقات نہیں۔ اچھا، پہنچی ہوئی سرکار ایسی بیٹی کی شادی نہیں کر سکا، شادی ان کے ایک اور سگے عزیز کر رہے تھے۔ انہوں نے پھر دبا کے خبر لی، انہوں نے کہا اگر تو اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہوتا اپنی بچوں کی تو شادی کر لیتا۔ یہ دین کے نام پر ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیں، جو ایک نمبر چیز ہوتی ہے نا مارکیٹ میں، کاپیاں اسی کی آتی ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اس خطے میں اولیاء اللہ نے بڑے بڑے اعلیٰ کام کیے، بڑے بڑے اعلیٰ اللہ کے ولیوں نے اس علاقے میں بہت خدمات انجام دی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے
پھر 2 نمبر لوگوں نے ان کا حلیہ اپنا لیا، پھر پیٹ کے پجاریوں نے ان کی شکل دھار لی اور اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، یہ بہاءالدین زکریہ ہے، یہ شاہ عبد القادر جیلانی ہے، یہ سب اللہ کے مقرب بندے تھے۔ کیا تھے سب؟ بعد والوں نے ان نیک لوگوں کا حلیہ بنا کر انسانیت کو لوٹا، ان کی نیکیوں کو برباد کیا۔ کل میں یہاں نکلا، یہاں بھینسیں چرتی، کل مجھے بازار جانا تھا۔ سنیے ذرا، ہماری مسجد کے دروازے کی بات ہے، یہ دسکا شہر کی بات ہے، شہر پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے۔ میں یہاں سے نکلا، بھینسیں جانور چر رہے تھے، بڑا خوبصورت ایک بیل چر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا، میں کہا یار یہ قربانی کے لیے بھی پالتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب ایتے 11ویں آ رہا ہے۔ کنا دا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ کہ بہت اعلیٰ اس وقت قربانی آ رہی ہے، میرے خیال سے آج کل کے اعتبار سے نا کوئی 2.5 پونے 3 لاکھ کا وہ جانور ہوگا، یعنی اعلیٰ بیل تھا۔ میں تھوڑا سا ٹٹولا، میں کیا کرتے ہو؟ نے کہ ذبح کر کے جڑے 11ویں والے پیر ہیں نا انہوں دے نام دا، پھر ذبح کر کے کہنے گا کچا بھی تقسیم کر دیتے ہیں، پکا کر بھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میرے باپ دادے ہم یہی 47 سے لے کے یہی بھینسیں چراتے ہیں، تو 80 سال 2 سال بعد 11ویں آلیاں دا نا جانور کرنے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا نیت کرتے ہو؟ وہی جو قرآن نے اہل لغیر اللہ۔ اب اس بندے کا تو قصور نہیں، 11ویں والے پیر اللہ کے ولی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بعد والوں نے ان کو غلط سبق پڑھایا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہر سال 2 سال بعد اتنا اعلیٰ جانور ذبح کر کے ضائع کرتے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام جائز نہیں ہے، چونکہ کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ میں نے رکا، میں نے کہا یار 11ویں والے پیروں کے لیے جانور ذبح کرنے کی نیت آتی ہے آپ کو؟ کہنے لگا جی بس اسی جو ذبح کرنے سے کہنے لگا جی 11ویں والے پیران دا۔ میں نے کہا میں آپ کو صحیح نیت بتاتا ہوں، آئندہ سے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ جب جانور کو ذبح کرنا ہے نا تو جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اور اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ 11ویں والے پیر آپ کے مقرب بندے تھے، میں یہ جانور آپ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اس کا ثواب جو ہے وہ 11ویں والے بزرگوں کو پہنچا دے۔ کہ اچھا مولوی صاحب ایویں نیت کری دیے؟ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ ہم تو کیا نیت کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے ہی کیا کہتے ہیں بھائی اہل لغیر اللہ، اور کیا ہے؟ 11ویں والے پیر اللہ کا غیر نہیں ہے؟ کہنا اچھا مولوی صاحب سانو تو ایسا پتہ نہیں سی۔ میں نے اس کو 3-4 مرتبہ کلوایا، پھر اس سے سنا، اس کو یہ سبق یاد کروایا، اور کہیں مولوی صاحب پھر سانو ہے لوگ کیوں غلط دس دینے؟ وہی جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ تو چٹھی ان پڑھ ہے، بتانے والوں نے کیا کیا؟ اپنی گدی چمکانے کے لیے بے ایمانی سکھائی۔ پھر میں نے اس کو قرآن کیا، میں کہا یار آپ مسلمان ہو، قرآن کی آیت پڑھ کے سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 ارشاد سنائے۔ جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس کو پکا کیا، اب باقی پتہ نہیں کرے نہ کرے اس کا کام، اس کو پکا کیا کہ جس دن جانور ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ کہنا اے اللہ میں یہ جانور آپ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ کس کے لیے ذبح کر رہا ہوں؟ اے اللہ آپ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، لیکن میری اے اللہ اس نیکی کا، اس جانور کو آپ کے لیے ذبح کرنے کا ثواب کن کو پہنچا دے؟ یہ ایصال ثواب ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اس طرح کی موٹی موٹی باتیں ان لوگوں نے کیوں نہیں بتائی؟ چونکہ 2 نمبر تھے۔
اب پیر 11ویں والے پیر تو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، انہوں نے انسانوں کو صحیح دین سکھایا۔ جب دنیا سے چلے گئے تو 2 نمبر فراڈی آ کے ان کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں، ہر جگہ ایسا ہوا ہے۔ اصل بندے نیک اللہ کے اولیاء اللہ تھے، ولی تھے، انہوں نے مخلوق کو کس سے جوڑا؟ اللہ سے جوڑا۔ بعد والوں نے بےایمانی کے حلیے اور بےایمانی کی سیٹ پر بیٹھ کر ان کے دین کو بیچا۔ اب کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ فَنِعْمَ أَجْرٌ، اس میں کوئی شک نہیں جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن اللہ کے فضل ہوگا کس پر؟ عمل کرنے والوں پر۔ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عمل چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، اشرف مبشرہ سے کیا فرمایا؟ علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ بے صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی کہ نہیں؟ حضرت بلال سے کہا کہ میں نے خواب میں جنت کی سیر کی، میرے آگے آگے کس کے قدموں کی آواز تھی؟ تو حضرت بلال نے اگلے دن اعلان کیا تھا کہ آئندہ سے میں فجر نہیں پڑھوں گا چونکہ جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ جنت کی بشارتیں سنتے رہے اور عمل میں اور زیادہ اضافہ کرتے رہے، چونکہ اللہ کے نبی سے انہوں نے دین صحیح سمجھا تھا، دین صحیح سمجھا تھا۔ یہی بات یہاں ہے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہاں قرآن نے عمل والوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہی اچھا اجر ملے گا ان لوگوں کو جو کیا کریں گے؟ عمل۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ سارا تذکرہ باعمل لوگوں کا چل رہا ہے۔ پیچھے آیا ہے جہاں سے میرے در شروع کے وسیق الذین اتقوا، متقی لوگوں کا، بھائی کن کا؟ متقی لوگوں کا۔ اللہ کا فضل بھی ان لوگوں پر ہوگا جو عمل کریں گے، جو کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اس لیے جو عمل نہ کرے اور بس یہ کہے کہ جناب جنت ہمارے ہی لیے ہے، وہ بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ نے کوئی ہستی پیدا ہی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیجئے کتنا اونچا تھا۔ آپ کا تہجدوں میں اٹھنا، راتوں کو اٹھنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو تو پڑھ کے پسینے آ جاتے ہیں کہ یہ ہستی وہ ہے، جنت بنائی ان کے لیے گئی ہے، جنت الفردوس ان کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن یہ ہستی عمل۔ اور یہ حضرت عائشہ نے سوال بھی کیا تھا، اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ ساری ساری رات کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ؟ اسی لیے غزوہ تبوک میں جو صحابی حضرت علی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری میں ساتھی بنے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سارے، ہماری طرف سے اجازت ہے آپ ہی اونٹ پر سوار ہوں، ہم پیدل چلیں گے۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ سے زیادہ ہمت رکھتا ہو؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی سفر میں کوئی کام اپنے ذمے لے لیتے اس کو کرتے، ہم درخواست کرتے اللہ کے رسول آپ نہ کریں، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ تو فوراً فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار۔ اس لیے یہ جملہ فَنِعْمَ أَجْرُ۔ اور بھائی اللہ مغفرت کرے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی۔ علامہ اقبال صحیح فرما گئے کہ میں نے عجم پر بڑا غور کیا ہے، عجم کی خرافات نے اجمیوں کا ستیاناش کر دیا۔ عجم کی خرافات نے کیا کر دیا ہے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب کو پڑھ لیتے، اگر قرآن کو پڑھتے تو اس طرح ذلیل نہ ہوتے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا میں انگریز کی قید سے نکل کر آئے، 2 سال قید رہے اور پورے ہندوستان کے استاد تھے، علماء پہنچے، پورا ہندوستان استقبال کے لیے پہنچا۔ اس خطاب میں کیا فرمایا؟ میں مالٹا کی جیل میں غور کرتا رہا مسلمانوں کے زوال کی کیا اسباب ہیں، تو مجھے 2 سبب سمجھ میں آئے، اللہ کی کتاب سے منہ پھیرنا اور آپس کا تفرقہ۔ اور کیا ہے؟ آپس کا تفرقہ۔ ان 2 باتوں نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ اللہ کی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھتے کیا ہے؟ اب وما اہل لغیر اللہ، قرآن کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح، دیکھ لیجئے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.